محرم کاروان ایک جگہ پہنچ گیا. کیسے کربلا پاک کرتی ہے آئیے دیکھتے ہیں. امام مقام پہ پہنچے. امام نے پوچھا کون سی جگہ؟ نام لیے 1 2 3 4 مختلف نام. نینوا، شط الفرات، کہا کربلا. یہی جگہ ہے جہاں خیمے لگیں گے. خوب امام نے ایک جگہ رستے میں جتنا پانی جمع ہو سکتا تھا امام نے پانی جمع کیا. اور لشکر کو لے کے سامنے آ گیا. امام نے اور کے لشکر کو پانی پلایا، حتیٰ جانوروں کو بھی سیراب کیا. بتا رہے ہیں امام میں ہادی میں اور ظالم میں فرق کتنا ہے. یہاں جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں، وہاں شیر خوار کو بھی پانی نہیں ملے. امام دکھا اور آیا اور نے کہا کہ مجھے حکم ہے میں آپ کو ساتھ چلوں. کہا نہیں ہمیں جانے دو، ہمیں تو لوگوں نے بلایا تھا، اگر نہیں ہے تو ہم. کہا نہیں مجھے حکم ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر ابن زیاد تک لے جاؤ. امام کے گھوڑے نے حرکت کرنی چاہیے اور نے گستاخی کی. امام کے سواری مہار کو پکڑ لیا. کتنی جرت کی اس نے، عباس کے ہوتے ہوئے، علی اکبر کے ہوتے ہوئے وہ اور جرت کر رہا ہے. اب یہاں امام ہے، امام ہے، امام ہدایت دینے کے لیے، امام کی جملے ہدایت دینے کے لیے امام نے پوری کوشش کی اور کیا کہ میں کچھ ایسا کروں یا یہ حر بچ جائے گا یا پھر چلا جائے گا. کیا کہا امام نے؟ امام نے کہا کہ تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے. یہ اہل عرب کے لیے ایک سخت جملہ تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کہ کیا کر رہا ہے. اور نے کہا کہ اگر کوئی اور مقام ہوتا اور کوئی اور ہوتا تو میں ان کے لیے بھی یہی کہتا، مگر کیونکہ آپ کی ماں کا احترام ایسا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ ہے کربلا گناہوں کو بخشنے کے لیے، یہ ہے کربلا توبہ قبول کرنے کے لیے. کربلا اپنے ورود سے بتا رہی ہے کہ دیکھو کربلا میں وارد ہو رہے ہو نا، تو یہ وارد ہونا، کربلا میں داخل ہونا ہی توبہ استغفار ہے. یہ کربلا دکھا رہی ہے. اور نے ایسا کیا، چھوڑ دیا، ساتھ ساتھ چلتا گیا. امام کے خیمے لگ گئے. شب عاشورہ آ گئی. عمر ابن سعد کے پاس آیا کہ کیا واقعی صبح جنگ کرو گے؟ حالات تمہارے؟ ہاں ہم جنگ کریں گے. ہم کہا قرار نہیں تھا، یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. کہا کہ بس ان کو روکنا تھا. کہا نہیں، یہی ڈیسیژن. اب حر جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹہل رہا ہے. شخص نے کہا حر میں تجھے، مجھ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ کوفہ کا شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا، یہ تجھے کیا ہوا؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آ، اس طرف یا اس طرف. تو ان کو اپنے استاد کی ایک بات یاد آئی کہ جو اس کو درس تفسیر پڑھاتا تھا کہ جب یہ دیکھو کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ تمہیں کہاں جانا ہے تو یہ دیکھ لینا کس طرف دنیا ملے گی، کس طرف آخرت ملے گی. جہاں آخرت ملے وہاں چلے جانا. وہ سمجھ گیا اور نکلا، ہاتھ بند باندھ کے، آنکھوں میں پٹیاں. مولا کی خدمت میں کہا کون ہے؟ کہا پورا آیا اور عجیب کیفیت میں آیا.
کہا مولا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اور ہم بھی آئے مولا ہم بھی خطا کار ہیں, ہم بھی گناہ گار ہیں, یقیناً ہم نے ہور جیسا جرم نہیں کیا مولا, ہم نے آپ کے کاروان کو کربلا نہیں موڑا مولا, ہم تو آپ پر گریا کرنے آئے ہیں مولا, ہمیں بھی معاف کر دے ہور کے صدقے میں. ہاں زیادہ محترم یہ ہے ہی اس لیے. کہا معافی ملے گی؟ کہا ہاں ہاں اور کیوں نہیں. مولا نے اسے اٹھایا گلے سے لگایا, کہا مولا میں لڑنا چاہتا ہوں. کہا مگر مولا مجھے پہلے اجازت دیجیے میں بیویوں سے معافی مانگ لوں. اللہ اکبر. اور جانتا ہے نا ہزاروں کے لشکر کا سالار ہے مگر یہ نہیں دیکھ رہا بلکہ اپنے آپ کو کس مقام پر لانا چاہ رہا ہے. گیا خیموں کے باہر جا کر معافی مانگنے لگا, کہنے لگا بس ایک گزارش ہے, روز قیامت حضرت سیدہ سے میری شکایت مت کیجیے گا. دادا محترم اب خیموں سے وا محمد کی صدا آنے لگی. ہور آئے ہیں, ہر کو مولا نے بھیجا, مولا نے روکا نہیں. ہر کو کیوں نہیں روکا؟ امام ہے, جانتے ہیں کہ ہر کا سر جھکا ہوا ہے, اب اسے زیادہ شرمندہ نہ ہونے دینا. ہر نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا, بیٹا گیا لڑا شہید ہوا. جیسے ہی اپنے بیٹے کے بدن تک پہنچا کیا دیکھا, اس سے پہلے مولا پہنچے ہوئے. اللہ اکبر. قربان جاؤں میں اپنے مولا, روز عاشورہ کی صبح سے نہ جانے کہاں کہاں پہنچا ہے. اور کہے مولا آپ کہاں؟ اور یہ صحیح نہیں ہے, یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے, یہ مکروہ ہے کہ باپ بیٹے کا جنازہ اٹھائے. تم رہنے دو, ارے ایک صدا آئے گی ہر, ارے عصر عاشور تک تو دیکھنا, ارے یہی مولا ہوگا تمہارا, اور ایک ننھا سا بچہ ہوگا, کبھی قدم آگے بڑھے گا کبھی قدم پیچھے ہٹے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رزن بے قضائی. ارے یہی ننھا سا بدن ہوگا خاک کربلا. ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں کا شمار فرما. جو پریشانی والے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں اس کے حالات